جب آپ نے میاں صاحب کا کہا، میں نے کہا شاید اب آپ یہ کہیں گے کہ یار جن لوگوں نے 40-45 سال سیاست کر لی، ب وہ گڈ پولیٹیکل پرنسپلز کے تحت پالیٹکس کریں گے. اینڈ آئی ہوپ ون ڈے عمران خان صاحب آلسو ڈز گڈ پولیٹیکل پرنسپلز کی پالیٹکس ویئر پرنسپلز میٹر. چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں نہیں پڑتے. آپ کہتے ہیں اصول پامال نہیں ہوگا، اصول کے تحت پالیٹکس ہوگی. یہ پاکستان میں نہیں ہوگا. اب ہوتا ہے، مجھے پیپلز پارٹی کے دوست کہہ رہے تھے بلاول صاحب کیوں پاکستان سے باہر ہیں. ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف اینی آف دس ڈیسیژن میکنگ. میں کہا ہم کیوں He is part of every decision making. How can he say that? وہ یہ کہہ I mean, he is in the cabinet. Every decision is made by the cabinet. آخری دفعہ کون سی سیاسی بیٹھک میں بیٹھے نظر آئے؟ نہیں ہے تو چلاکیاں مار رہے ہیں نا. نہ کرو نا. اس دن میں دیکھ رہا تھا ندیم افضل چاند آپ کے پروگرام میں، ہمارا تو خیر دوست ہے، لیکن کس طرح سے وہ کیسے ڈیفینڈ کر سکتا ہے پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی ہیز جسٹ بیکم اے سائیڈ کک آف نواز شریف. نہیں ڈیفینڈ کیا، بلکہ اس نے یہی کہا ہم نہیں ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے نا، سائیڈ کک بن گئے ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی کا لپیاں کیا ہوا ہے، پیپلز پارٹی کو ایک تو بھٹو کی پارٹی، پھر بے نظیر بھٹو کی پارٹی، وہ بھی نواز شریف اور مریم کی سائیڈ کک بنی ہوئی ہے. کوئی بات ہے کرنے والی جو انہوں نے پیپلز پارٹی کا حشر نشر کیا ہے زرداری صاحب نے اور بلاول نے؟ مطلب آپ نے اچھا چلے جی، قمر زمان قاہرہ صاحب تو بات کر رہے ہیں کہ نہیں جی انہوں چلنا چاہیے یہ وہ ان کو پتا ہے آپ الیکشن وہ کبھی جیت ہی نہیں سکتے. ایک دفعہ ہوا تھا ان کے ہلکا کہ آپ پتا کرا لیں، وہ چوتھے نمبر پہ بھی نہیں ہے. تو جو لوگ جو اور لیکن مسئلہ میرا صرف یہ ہے کہ دیکھو بے نظیر بھٹو سے لوگوں کے جیتنے اور ہارنے سے فرق نہیں پڑتا. لوگ اگر اصول پہ کھڑے نہ ریلیونٹ رہتے ہیں. ہاں ریلیونٹ رہتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. میرے بھائیوں نے ایک بڑا سوچ لیا کہ شاید میں ایڈوائزر ہوں گا یا ہم. اٹس جسٹ میٹر آف پرنسپل. آپ غلط ہو، فواد صاحب آپ کو کھڑا ہونا چاہیے پارٹی کے اندر. ان کا خرابی ہو تو ان کو کھڑے ہونا چاہیے. حکومت میں اور بھی تو پرابلم ہے نا. ایوری منسٹر از میکنگ منی، از اے بگ منی دے آر میکنگ. یہ پرابلم ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ اسلام آباد کے جو نہیں، اسلام آباد میں آپ پوچھ رہے ہیں نا سب سے پوچھ رہے ہیں. سپریم کورٹ میں آج ہیئرنگ ہوئی ہے، کدھر جاتی نظر آ رہی ہے. لاگ ایسے رہا تھا کہ بڑا ایک وہ ہوگا. انہوں نے بھی لاگ رہا ہے. آپ تھے نا عدالت میں؟ جی میں پہنچا تھا بعد میں. اتنی کو عدالت اگریسو نظر نہیں آئی کیس کے لیے. میرے خیال میں جو سپریم کورٹ ہے نا جی، وہ اس کو بھی نا تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے یہ نہیں کو پنچایتی فیصلوں نہیں کرنے، وہ آئین کے مطابق فیصلے کریں. پورا پاکستان اس وقت پیچھے کھڑا ہے اور پورا لائر جو ہے وہ 29 تاریخ کو وہ اپنا لائرز کنونشن کر رہے ہیں، وہ پورے پیچھے کھڑے ہیں. اور مصلحتوں پہ مبنی پنچایتی فیصلے جو ہے نا وہ. اور دوسرا میں تو یہ دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں جو ڈسینٹنگ نوٹ میں یہ بات کہی گئی کہ جی پولیٹیکل فیصلوں میں جی وہ نہیں آنا چاہیے. بھائی اٹس اے کانسٹیٹیوشنل ایشو. اگر سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشنل ایشو کا فیصلہ نہیں کرنا تو پھر سپریم کورٹ جج گھر بیٹھ جائیں. پھر تو دے آر دا اونلی جو کہ نا اپیل کورٹ تو ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں عمومی. سپریم کورٹ از اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن اور کانسٹیٹیوشنل ڈائلیما اس وقت پاکستان کو سرفیس ہے. اور جج کہہ دے کہ جی نہیں جی یہ تو بڑا اس سے پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، پھر آپ سپریم کورٹ تو نہیں آپ کر سکتے، آپ کوئی اور کام کر لیں. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے ججز کے لیے. لیکن آئین کے مطابق یہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا میک سم ویری ویلڈ پوائنٹس. آپ نے اگر پڑھا ہو تو بالکل ویلڈ پوائنٹس اٹھا. بات بالکل صحیح ہے. بینچز جو ہیں وہ بننے چاہیے، چیزیں ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے ہر ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے نا، صرف یہ نہیں کہ بینچز بننے چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہتے جب ہائی کورٹ میں مسئلہ چل رہا ہو. جب منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے تو انہوں نے کتنے بینچ جو ہیں اپنے سینئر ساتھیوں سے مل جل کے بنائے تھے. یہ نہیں نہ ہوتا کہ دوسرے کے لیے آپ ایک میرے دیکھیں شاہ صاحب منصور علی شاہ صاحب اور آصف سعید کھوسہ، یہ دو لوگ ہیں جو ہم لوگ لاہور میں جنہوں نے لا پڑھا ہے. یہ ہم ان دو لوگوں کو دیکھ کے ایک ہماری انسپائریشن ہے. منصور علی شاہ صاحب میرے ٹیچر ہیں، بڑے بھائی ہیں، بڑا اپنا ظاہر ہے میرا بہت ہی احترام ہے. لیکن دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے لیے ایک اصول رکھ لیں دوسروں کے. اور جب یہ جج بن لے، میں نے کہا شاہ صاحب آپ کیوں جج بن رہے ہیں؟ میں نے کہا سر آپ کی ہی واز ون آف دا ٹاپ لائر جب وہ جج بنے. انہیں جج اتنی ویسے انہیں ججی میں انہیں نقصان ہی ہوا ہے، یہ تو بہت بڑے وکیل تھے. میں نے کہا آپ کیوں بن رہے ہیں، آپ کی تو بڑی زبردست پریکٹس ہے. انہوں نے کہا نہیں فواد، یہ جب بندہ جج بنتا ہے نا تو آپ عوام کے لیے سوسائٹی کے لیے بڑا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. یہ ٹھیک ہے وکیل ہونا، اس میں صرف اپنے کلائنٹ کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کر سکتا ہوں. تو یہ لوگ تھے جو کہ مطلب فرینکلی جن کو دیکھ کے آپ اپنے زندگی کے اصول بناتے ہیں. اور جب آپ یہ ابھی ایک انوائرمنٹ ہے نا اس میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں. آپ درست فیصلہ بھی غلط انوائرمنٹ میں کریں گے اس کو تاریخ اور طرح دیکھے گی. ابھی دیکھیں جب وہ میں نے آج جو فیصلہ یہ پڑھا دیکھا اس دوستی کو کہ ٹائمنگ از ایوری تھنگ ان پالیٹکس. یس. اینڈ رائٹ تھنگ ایٹ دا رانگ ٹائم اینڈ رانگ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم.
سمجھ جائیں اور دیکھیں میں بتاؤں سمجھ جائیں کہ اس کا کیا, بٹ اس میں بڑے ویلڈ سوالات اٹھائے گئے. سوالات بھی ویلڈ ہوں گے, ان کی سوچ بھی صحیح ہوگی, بٹ فرینکلی اس وقت آپ چیف جسٹس پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں, آپ سپریم کورٹ کو کمزور کر رہے ہیں. کوئی جج جو ہے اس کو یہ نہیں بنتا اس اگر وقت چیف جسٹس نے وائلیٹ کیے ہوں پرنسپلز, پھر نہیں کوئی وائلیٹ پرنسپل اگر کیے ہوں تو ان کے خیال نہیں کیے نا. دیکھیں یہ ہے نا سر, یہ پورے 28 صفحے لکھ دیے ہیں, 28 صفحے اس بات پہ لکھ دیے ہیں کہ بینچ یہ اس طرح سے بننے چاہیے, ہم اس طرح سے سو بننے موٹو چاہیے. لے ہی نہیں سکتے تھے. یہ دیکھیں نا, سو موٹو بھی لینا ضروری ہے. مثلا آج آپ دیکھیں نا یہ جو اپنا انہوں نے یہ کیا ہے, مثلا یہ جو میجسٹریٹ صاحب ہیں اسلام آباد میں, انہوں نے 10 سال کے بچے کو جو ہے وہ اٹھا کے بھیج دیا ہے جوڈیشل کے اوپر. یہ بچہ خان صاحب نے یہ بچہ دیکھے ذرا, خان صاحب نے پھر آج ٹویٹ بھی کیا, یہ بچے دیکھے جن کو انہوں نے جوڈیشل بھیج دیا. آپ مجھے بتائیں اور کس بات کے اوپر کہ یہ تحریک انصاف کے ان کے پاس سے فلیگ نکل آئے تھے. یار یہ کوئی بات ہے, یہ چیف جسٹس صاحب کو اس میجسٹریٹ کا سو موٹو نہیں لینا چاہیے. چلائیں ذرا تھوڑا, میں بھی دیکھنا, اور بھی دیکھنا چاہوں, لوگ بھی اور دیکھنا چاہیں گے. میجسٹریٹ شوڈ بی سینٹ ہوم. دس از ہاؤ پولیٹیسائزڈ وی ہیو بیکم, کہ فیصلے بھی اس بنیاد پہ ہو رہے ہیں کہ کس کے ہاتھ میں جھنڈا کس کا ہے, کوئی اور اس بات کے ہے مطابق. کرنے والے. اور میں اسلام آباد پولیس کے آئی جی کو دیکھیں, آئی جی اور پولیس کو دیکھیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. میڈل نمایاں ہے. کوئی بات ہے کرنے والے کو, ان کو تو بیسک انسانیت جو ہے وہ چلی گئی ہے. قانون تو بعد میں سکھائیں گے نا, پہلے انسانیت تو سکھائیں. آپ نے 10 سال کے 12 سال کے بچے کو اٹھا کے جوڈیشل میں کر دیا, کوئی شرم حیا ہوتی ہے. اور میجسٹریٹ کو دیکھیں, اس نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ میں کس کو جو ہے وہ جوڈیشل کر رہا ہوں. اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں, بریک لیں. حالت ہے. اور نہیں, یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں سو موٹو نوٹس ضروری ہیں کئی دفعہ. میں آتا ہوں اس کے اوپر, میں نہ آنا اسی کے اوپر کہ ضروری تو ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ یہ جو اسی لیے یہ ایک تو اختیار کو براڈ بیس کر دیں تاکہ یہ ایک شخص کا فیصلہ نہ رہے. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 4-3 کا فیصلہ ہے, اور اس کی پوری وجہ بتائی. آپ کو میں وجہ بتا دیتا ہوں, انہوں نے جو وجہ لکھی ہے اس میں, انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ بینچ بن جائے, انلیس جج اپنے آپ کو ریکیوز کرے, جو 2 ججز نے, جج اعجاز الحسن صاحب نے انہیں ریکیوز کیا تھا. اس بات کو یہی ختم کر لیں وقفے سے پہلے. آپ ذرا میں کہوں گا کہ آپ کے پاس فیصلہ ہوگا پچھلا بھی, ٹھیک ہے, جس میں چیف جسٹس صاحب نے جس دن یہ اپنا بینچ بنایا ہے. اب جب انہوں نے نیا بینچ جو کانسٹیٹیوٹ کیا ہے, اس کے اوپر دیکھیں کتنے ججز کے دستخط ہیں, اس کے اوپر سب کے دستخط ہیں نا. جب 9 ججز نے نیا بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس کا تسلیم کر لیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو نیا بینچ 5 ممبر بینچ بنا تھا, وہ صرف چیف جسٹس نے نہیں بنایا, وہ 9 ججز نے بنایا. جب وہ 9 ججز نے تسلیم کر لیا کہ یہ 5 ممبر بینچ ہے, تو پھر 2 جج کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ 7 ممبر بینچ ججمنٹ ہے. اور یہ آج جس وقت آپ جس کی بات کر رہے ہیں, اس وقت ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ آخری صفحے پر جو یہ دستخط ہیں وہ سارے ججز کے ہیں, اور آرڈر آف دا کورٹ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا اس کا. آرڈر آف دا کورٹ, کیپنگ ان ویو دا ایڈیشنل نوٹس اٹیچڈ, this is how it is. And the additional notes attached thereto by 4 of us, Justice Mansoor Ali Shah, Justice Yahya Afridi, Justice Jamal Khan Mandokhel, and Justice Atar Minallah, as well as the discussion deliberation made by us in the ante-room of this court, the matter is referred to the Honorable Chief Justice for the reconstitution of the bench. یعنی یہ فیصلہ 9 رکنی بینچ نے کیا تھا کہ آپ بینچ دوبارہ بنائیں. بالکل. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بینچ دوبارہ بن ہی نہیں سکتا. اب آپ دیکھیں, اب آپ نے یہ فیصلہ پڑھا ہے. اب یہ جو 5 ممبر بینچ تھا وہ چیف جسٹس نے تو نہیں بنایا اکیلے نے, وہ تو 9 ممبر بینچ نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ججمنٹ دے دی, 5 بنا دیے. اب اس 5 میں سے 2 ججز کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں وہ جو پچھلا بینچ کے 2 فیصلے تھے وہ بھی اس بینچ میں, جو انہوں نے کیسز نہیں سنا, یعنی 2 روحیں ججوں کی موجود تھیں اس وقت سپریم کورٹ کے اندر, جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو. لیکن اس میں دیکھیں کیس سنے یا نہ سنے, آپ ان کا فیصلہ پڑھ لیں. انہوں نے پہلے کہا تھا کہ یہ مینٹینیبل ہی نہیں, ہم اس لیے اس کو رد کرتے. 2 ججز نے اپنے نوٹ میں پہلے دن کے بعد اضافی نوٹ میں کہہ دیا تھا. اسی وجہ سے پینما کا مثال دی گئی ہے کہ اگر آپ پینما کی مثال دیکھیں, 3 ججز نے JIT بنائی تھی, 2 نے کہا تھا صادق اور امین نہیں ہے نواز شریف صاحب, تو وہ صرف آخری ججمنٹ والے دن ساتھ آئے ہیں. اس دوران جتنی پروسیڈنگز ہوئی ہے باقی 2 ججز نہیں بیٹھے, ہم نے اپنا فیصلہ سنا. اب یہ یہاں پہ ایک سیکنڈ رک جائیں, آئی نو آپ کی بریک آ رہی ہے. اب جب 9 ججز نے اپنا مائنڈ پہلے دے دیا, تو انہوں نے پھر فیصلہ نہیں دیا, انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس بینچ, آپ نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کر لیں. 2 ججز نے ادھر سے فیصلہ دے دیا, 2 ادھر سے دے دیا. اب اگر وہ بینچ ہوتا تو پھر آپ اعجاز الحسن اور مظاہر نقوی کبھی نوٹ جو ہے وہ بھی اس میں آ جاتا, پھر 5-4 ہو جاتا. تو اس لیے دیکھیں یہ ایک نئی, وہ ان کے ریکیوز کو مانتے ہیں اور اس چیز کو نہیں مانتے. آپ اس طرح